جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محمد علی دورانی صاحب ایک دم سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ٹی وی اسکرینوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی مفاہمت کا سلسلہ چل پڑے، عمران خان صاحب کی کسی سے مفاہمت ہو سکتی ہے، وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، یہ خبر ہے جناب۔ اس خبر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ لطیف کھوسہ ملک کے مایہ ناز قانون دان ہیں، سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کو اگر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے تو یقیناً کوئی سم تھنگ، کوئی بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ تو یہ خبر دیکھی، شو کاز نوٹس دیکھا، اس کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید کیا پتہ فیک نہ ہو۔ پھر میں نے اخبار کھولا، اخبار پڑھا، ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جا کے اس کو چیک کیا۔ خبر یہ ہے کہ جناب نوٹس کے متن کے مطابق رکن سی ای سی لطیف کھوسہ نے پارٹی کی اجازت لیے بغیر دوسری سیاسی جماعت کے سربراہ کا دفاع کیا۔ وکلا کنونشن میں سائفر کے معاملے پر آپ نے ریاستی پالیسی پر تنقید کی، بتائیں کہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اب وہ ایک طرح سے عمران خان کے وکیل بھی ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ عمران خان کو عدالتوں میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس ہو گیا، اور آزادی رائے کے اوپر کہ جی ریاستی پالیسی کے اوپر تنقید ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہیں وہ آزادی رائے اور جمہوریت کے چیمپئن۔ اب ایک وکیل تو کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ جب یہی لطیف کھوسہ صاحب ایان علی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس وقت تو کسی نے شو کاز نوٹس نہیں دیا۔ تو لطیف کھوسہ ایان علی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن لطیف کھوسہ اگر عمران خان کو ریپرزینٹ کرے تو وہ ایشو ہے۔ اب جو پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں وہ تو کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی مس کنڈکٹ ایسا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی، قانون کی خلاف ورزی کی، کوئی ایسی بات ہے، اس کے اوپر تو آپ ان سے پوچھیں، یا جماعت کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کوئی الزامات لگائے تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ کہ جی وکالت کرنے کے اوپر اور تنقید کرنے کے اوپر، یہ دیکھیں جمہوری رویہ، وکالت اور تنقید کے اوپر جناب شو کاز نوٹس۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا 16 ماہ سے پہلے جب پچھلے 3.5 برس کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو بہت سارے ہمارے ایسے صحافی دوست تھے جو آپ کو سولین بالادستی کی بات کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جناب ادھر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، عدلیہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کی چیز کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور رول آف لا ہونا چاہیے، اور بالکل جو سویلین سپرمیسی ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اچانک جس طریقے سے 16 ماہ کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، انہوں نے اس چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ عطا بندیال صاحب کے اوپر بڑی انہوں نے جناب تنقید کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کسی اور جگہ پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہاں پہ کون کس کی مشاورت سے کیا کر رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، کوئی نہیں۔ تو وہ جو متھ تھی نا کہ جی کچھ لوگ یہاں پہ جمہوریت پسند ہیں اور کچھ لوگ جناب یہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جس کو یہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ تو 3 سال وہ لگے رہے، لاڈلا ہے، سلیکٹڈ ہے، سلیکٹرز اس کو لے کے آئے، لیکن 16 ماہ میں آتے ساتھ ہی سارے ان کے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے جو سارے دوست اس وقت کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، وہ ملک دشمنوں کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ یہ سیاستدان جو ہے باقی سارے ملک دشمن ہیں، تو اب اس وقت ان کو وہ سب کچھ قبول تھا۔ لیکن اچانک جب ان کے ٹیبل ٹرن ہوئے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ بری لگنا شروع ہو گئی، ان کو جنرل باجوہ میں برائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں سارا۔ تو مسئلہ وہ یہ کہ پرنسپل بہت کم لوگ تھے جو آپ کو پچھلے دونوں ادوار میں آپ کو ملیں گے، جو دونوں طرف سے تنقید کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ کردار نہیں ہونا چاہیے، یا عدلیہ کا یہاں پہ کردار نہیں ہونا چاہیے، یا یہ چیز جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ وہ بہت کم لوگوں کی ایسی تعداد ہے۔ باقی ہر کسی کا یہ ہے کہ اپنا اپنا فیوریٹ وہ ہے، ہاں اس کا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جماعتیں اس لرننگ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، ایز اے انسان، ایز اے صحافی، ایز اے ڈاکٹر، مطلب جس بھی آپ فیلڈ میں آپ ایکسپیرینس آپ کچھ کرتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں۔ اب یہ جو ایکسپیرینس 16 ماہ کے دوران ہمارا ہوا، اور یہ جو ایکسپیرینس قوم کا کروانے والی جو جماعتیں 13-14، ان کے اپنے جو ماضی کے ایکسپیرینس تھے، اس سے انہوں نے کیا سیکھا۔ ان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی، ماضی میں ان کے ساتھ جناب وہ یہ کہتے رہے کہ فلانے ادارے نے یہ کر دیا، عدلیہ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اس سے انہوں نے سیکھا کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی جو کی اس پہ کس حد تک عمل کیا۔ اسی طرح اب تحریک انصاف بھی وہ ایک اس عمل سے گزر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سے کیا سیکھتے ہیں، کیا وہ بیٹھ کے وہی وہ جو اب ہو رہا ہے کہ جی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ کر لیں گے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ باقی یہ جو 16 ماہ کا
ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے عوام کو جو نظر آ رہا ہے مہنگائی کی شکل میں، اس میں اب مزید جو خبر یہ آ رہی ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، 10 روپے سے لے کے 16 روپے تک پر لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں پھر آگے مہنگائی کس طرف جائے گی، آگے مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو ہم کس طرح روکیں گے. باقی عطا بندیال صاحب جا رہے ہیں، معاملات آج کل آپ کو پتا ہے ہر چیز عدالتوں میں ڈسکس ہوتی ہے، وہ ایک جج صاحب کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، دوسرے پہ کوئی تنقید کرتا ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، ان کے خلاف جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے سے روکنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست آئے. سینئر صحافی ہیں عدیل سرفراز صاحب، کورٹ رپورٹر ہیں، سنو نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، دیگر صحافی بھی اس کے اوپر ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، خبر یہ ہے کہ جسٹس وہ جو درخواست ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کی جائیدادوں کی وضاحت دینے میں ناکام رہے. انصاف فراہم کرنے والوں کو شفاف اور کسی بھی الزام سے پاک ہونا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ کسی بھی طرح جج اور چیف جسٹس کے معیار پر پورا نہیں اترتے. قاضی فائز عیسیٰ اپنے رائے کے خلاف وکلا کے دلائل بھی توجہ اور صبر سے نہیں سنتے. درخواست میں یہ موقف ہے ان کا، یہ موقف ہے کہ جی ان کی جو مبینہ جائیدادیں نکلی تھیں اور وہ سارا جو کیس آیا تھا وہ کیس ادھر کا ادھر ہی ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ جائیدادوں کی منی ٹریل کیا تھی، وہ ناکام رہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے درخواست دائر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو ان کی مرضی کی خلاف اگر کوئی آرگومنٹ ہو تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو وہ اس میں صبر و تحمل سے اس کو نہیں سنتے. یہ انہوں نے مبینہ طور پہ الزام لگایا. اچھا، اس درخواست میں انہوں نے دیگر جج صاحبان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی ہے، مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، اور بھی بہت سارے الزامات لگائے. تو یہ تو درخواست پہلے بھی آ سکتی تھی، جو ہی انہوں نے اب حلف لینا ہے تو اب یہ درخواست آ گئی ہے. تو میرے خیال میں عین اس موقع پہ کوئی چیز آتی ہے کہ جب وہ میڈیا میں پھر ہائی لائٹ ہوگی اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن وغیرہ بھی ہوگی. پر یہ درخواست آ گئی ہے، کیا اس درخواست سے آگے کوئی کاروائی ہوگی؟ میرا نہیں خیال، نہ ہی اس سے کوئی کاروائی ہوگی، لیکن وہ ایک بس انہوں نے جو اپنا موقف رکھنا تھا انہوں نے یہ موقع چنا اور یہ درخواست دائر کر دی. اچھا جی، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل 2 ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھی. ایک مین اسٹریم میڈیا کی ویڈیو تھی، ایک سوشل میڈیا اس کی ویڈیو تھی. سوشل میڈیا کے اوپر ایک پولیس انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ لنڈے کے بازار میں جا رہے ہیں، اور وہ یوٹیوبر صاحب جو ہیں وہ بھائی وہ کیوں آئے ہیں آپ لنڈا لینے کیوں آئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یار اس طرح مت کریں، اچھا نہیں لگتا. اوبیسلی کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ ان کا مظاہرہ وہ کر رہے تھے، وہ جو بھی صاحب تھے. اس طرح آپ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے سفید پوش ہے، وہ جا کے وہاں سے کر رہا ہے، آپ اس کا کیوں اس طریقے سے اس کا چہرہ دکھا رہے ہیں اور اوپر سے اس سے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں اور ٹھٹھے لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک دفعہ ایک رپورٹ بنائی اسی طرح لنڈے بازار کے حوالے سے BBC کے لیے، تو اس کے اندر وی میڈ شور کہ کسی بھی شخص کا وہاں شاپنگ کرنے والے کا چہرہ اس طرح نظر نہ آئے، کہ کہیں پہ اس کے لیے وہ کوئی وہ نہ ہو کہ جناب کہ یہ دیکھیں جی یہ وہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ ایتھکس کی چیز ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو خود بھی اس چیز کے اوپر خیال کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ مائک اٹھایا اور جا کے کسی کے بھی منہ میں گھسا دیا کہ جناب یہ بتائیں، جواب دیں، یہ کریں وہ کریں. پھر کبھی کبھی آگے سے کانسٹیبل شاید جٹ جو ہے ویسی کوئی شخصیت مل جاتی ہے تو پھر وہ بحث کسی اور طرف چلی جاتی ہے. لیکن پھر ایک مین اسٹریم میڈیا کی بھی میں نے ویڈیو دیکھی، ایک ہمارے اپنے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہی کا پروگرام تھا، اور اس میں نے دیکھا کہ اس میں وہ جتنی بانٹی گئیں، وہ میں اب نہیں وہ لفظ یوز کروں گا، تم پہ اتنی، تم پہ اتنی، آپ پہ اتنی، اس پہ اتنی. تو میرے خیال میں وہ رویہ بھی مناسب نہیں تھا. آل دو کہ آخر میں وہ جو ہوسٹ تھے انہوں نے پھول کے گلدستے بانٹے اور چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن بحث کا لیول میرے خیال میں اس نہج پہ نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، چاہے سیاست میں بحث ہو رہی ہو، چاہے صحافت میں بحث ہو رہی ہو، چاہے وکالت میں بحث ہو رہی ہو، چاہے عدالت میں بحث ہو رہی ہو، جس طرح وہ وکیل صاحب نے درخواست دی ہے کہ جی وہ صبر تحمل سے دوسرے کا آرگیومنٹ نہیں سنتے، مبینہ طور پہ انہوں نے یہ الزام لگایا. تو ہم سب کو صبر و تحمل سے دوسرے کی بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے. ہاں اگر پسند نہیں آتی تو وہ الگ بات ہے، ہم اس کے اوپر اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایگری کریں. لیکن یہ 2 چیزیں میری نظر سے گزری تو میں نے کہا میں بھی سرسری سا ان کا ذکر کر دوں. اچھا، آخر میں کیا کوئی مفاہمت ہو رہی ہے؟ محمد علی درانی صاحب کو کردار ادا کریں گے؟ نہیں جی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. اگر عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونی ہے تو وہ تو ویسے ہی جیل میں ہے، ریاست کی تحویل میں ہے، وہیں پہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اگر کسی نے کرنی ہے. جو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ ہے ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی نہیں. باقی ہاں یہ کوشش ایک اچھی ہے کہ ملک کا جو سیاسی ماحول ہے
اس کا پارا نیچے لایا جائے. جب تک سب لوگ مل کے نہیں چلیں گے معاملات حل نہیں ہوں گے. جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ جتنا مرضی آپ جو ہے نا اوپن پلینگ فیلڈ دیتے رہیں اور لیول پلینگ فیلڈ دیتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, جب تک عوام کو آپ پلینگ فیلڈ میں نہیں اتاریں گے, جب تک عوام جو ہے وہ مین کھلاڑی کا کردار ادا نہیں کرے گی, کبھی بھی کسی طریقے سے بھی آپ کی معاشی بحالی ہو چاہے سیاسی بحالی ہو, اس میں جو ہے وہ ہمیں پیش رفت نظر نہیں آئے گی اور معاشی طور پہ استحکام نظر نہیں آئے گا. ڈالر نیچے آ گیا, ڈالر نیچے آ گیا, ڈالر نیچے آ گیا, یہ اتنے دنوں سے ہم خبریں سن رہے ہیں, پروگرام بھی ہو رہے ہیں. پھر پٹرول کیوں اوپر جا رہا ہے؟ اگر ڈالر مستحکم ہو رہا ہے تو اب یہ خبر کیوں آ رہی ہے کہ جی پٹرول 15 روپے 16 روپے 14 روپے 10 روپے لیٹر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, ڈیزل بھی اوپر جا رہا ہے؟ یہ کیوں؟ اگر ڈالر مضبوط ہو رہا ہے پھر تو پٹرول کو سستا ہونا چاہیے. تو ہمارے جو ہے ڈیپ روٹڈ اکنامک مسائل ہیں, ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے. افغان ٹرانزٹ کی بات ہوتی ہے, وہاں سے بھی مسائل ہیں. پھر ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی افغان انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, ہمارے اپنے تاجر انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو کام کاکڑ صاحب کی حکومت کر رہی ہے 16 ماہ کے دوران جو ہے وہ جو آئے ہوئے تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس 70% مینڈیٹ ہے, وہ بھی کر لیتے, اس کے اوپر کوئی توجہ دیتے تو تب بھی یہ ہو سکتی تھی, چیزیں سامنے آ سکتی تھی. باقی عمران خان صاحب سے جو مفاہمت کا مسئلہ ہے اس کا اندازہ آپ سائفر کے مقدمے سے ہی لگا لیں کہ جس قسم کا مقدمہ چل رہا ہے تو مفاہمت کس طرح ہو سکتی ہے. آلدو کہ اسد عمر صاحب کی اس میں ضمانت ہو گئی ہے, وہ بھی اب یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو جس طریقے سے پیش کیا گیا, جب کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے, مفاہمت ہو رہی ہوتی ہے, جس طریقے سے ان کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا, اس کے اوپر بھی آئی بروز ریز ہو رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت سارے جو اصول پسند اور جمہوریت پسند اور یہ پسند اور وہ پسند والے جو صحافی تھے, وہ اب جو ہے آج کل میرے خیال میں ان کی توجہ دیگر مسائل کی طرف زیادہ ہے, تو اس طرف وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو جب ان کی توجہ پڑے گی شاید وہ بھی ان باتوں کے اوپر کریں, پوچھیں, کوشچن کریں کہ جناب اب یہ کس طرح ہو رہا ہے, اب وہ کس طرح ہو رہا ہے, جو ماضی میں ان کے کوشچن آتے تھے. اور باقی یہ جو سائفر والا مقدمہ چل رہا ہے اس میں جج صاحب نے کہا کہ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور مجھ پہ نہ کسی قسم کا پریشر ہے, جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اس کے مطابق میں اپنا فیصلہ دوں گا. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ملک کی تمام جو عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے بھی کر رہی ہیں, کرتی بھی رہیں گی. اور جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.